السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ پاکستان کے پہ جو صورتحال ہے اس پہ ہم اپنا تجزیہ دیں گے اور کچھ بین الاقوامی صورتحال پر بھی ہم آپ کو اپنا تجزیہ دیں گے، لیکن اس سے قبل اگر آپ کو ہمارے تجزیے پسند آتے ہو تو براہ کرم اسے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ آج آپ کو نے یہ خبر تو سن لی ہوگی کہ ایک اسپیشل جج نے جو شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ سن رہے تھے، انہوں نے آج تھوڑا سا اظہار ناراضگی کیا ہے کہ آج ان کو کورٹ پر نہیں آئے اور ان کو یہ کہہ کے استثناء دلایا گیا کہ وہ جس وقت وزیر اعظم ہیں اور عوامی معاملات میں مصروف ہیں، تو بہرحال اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ تو آپ کو سب پتہ ہے کہ وہ کتنے مصروف ہیں اور کتنے وہ عوامی لیڈر ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اسپیشل جج نے ایک ان کو کہا ہے کہ 14 مئی کو یہ لوگ سب جو ہیں حاضر ہوں گے۔ یہاں جو میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اسپیشل جج نے کہا ہے کہ 14 مئی کو ہر صورت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے تمام ساتھی جو اس کیس کے اندر ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے آج اس کو ختم کر دی، اس کی سماعت عید کی چھٹی کی وجہ سے۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر جو اسپیشل جج نے جو حکم جاری کیا اس پہ حکومت میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے، اور آج ہی تقریباً اس فیصلے کے بعد جب شہباز شریف کو پتہ لگا تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور کیوں پتہ ہے اسپیشل ججز جو ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتے ہیں تو ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ یہ کہ اسپیشل جج کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے 14 مئی کو وزیر اعظم کو طلب کیا ہے۔ تو قیاس یہ ہے کہ شاید یہ جج صاحب جو ہیں ان کا 14 مئی کے آنے سے پہلے ان کا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ اس پہ بڑی تشویش ہے اور بڑا برا محسوس کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون جو ہے نا وہ آپ کے اور میرے لیے ہے، ان لوگوں بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک یہ بڑی بات تھی۔ دوسری یہ کہ ہائی کورٹ نے پھر ایک دوبارہ کام کیا کہ کل انہوں نے گورنر کو حکم دیا ہے، حکم تو کیا ہے یا تجویز دی ہے، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اس کو کہتا بائنڈنگ کیا ہے کہ کل رات 12 بجے تک وہ گورنر صاحب جو حلف لیں گے یا پھر اپنے کسی بندے کو کہیں گے کہ وہ حلف لینے کے لیے وہ نامزد کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات پھر ہوئی آتی جو سپریم کورٹ نے، میں نے کہا نا آپ کو مسلسل اپنے ویلاگ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے نا اس مرتبہ، ان ساری صورتحال کے اندر اس مرتبہ جو ہے نا عدلیہ کا کردار بڑا ہے۔ عدلیہ جو کوئی بھی کام کر رہی ہے، ہمیشہ کوئی بھی کرتا رہا ہو لیکن اس مرتبہ عدلیہ کا کردار بہت بڑا، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ ایک پریکٹس ہونے کے بعد کہیں تو کچھ ججز پریشان ہو گئے۔ مریم نواز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا، نتیجہ ہوا کہ مریم نواز نے پاسپورٹ نہیں واپس لیے، لیکن کچھ جگہ ابھی بھی دو جج ہیں وہ سٹینڈ کرتے ہیں مغرب کے یا جو کوئی بھی ان کا موقف ہے، بہرحال میں کھل کے بات نہیں کرتا، تو یہ بات اسی کی زمرے میں آتی ہے۔ لیکن دوسری جانب انہوں نے حکم تو دے دیا ہائی کورٹ نے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ کل پنجاب کے جو اسپیکر ہیں ان کو ہٹانے کا پلان بنا لیا گیا، اور ایک بڑی اچھی حکمت عملی بنائی گئی جس میں نے 4-5 دن پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ حکمت عملی ہے کہ کل وہ ان کو عہدے سے ہٹا دیں گے۔ اور جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہے، جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید کل جو پنجاب اسمبلی کے جو ہٹانے کے لیے جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اس حوالے سے سنا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کافی اچھا کام کیا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کل کا وقت آتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ اس جو آرڈر کیا گیا ہے ہائی کورٹ نے، پنجاب کی لاہور کی ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے گورنر پنجاب کو، اس کے خلاف، چونکہ میں نے کہا نا کہ یہ بھی آئین سے متصادم ہے، تو اس کے خلاف بھی صبح ایک درخواست لگ جائے گی انٹرا کورٹ میں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ بھی عید کی چھٹی کے بعد گیا۔ اچھا، عید کی چھٹی کے بعد جب یہ چلا جاتا ہے معاملہ تو پھر آپ کو میں نے پچھلے اپنے 2-3 ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو عدلیہ جو ہے، جو منحرف ارکان ہیں، ان کا جو معاملے کو جو لینتھی کر رہی ہے، وہ اصل میں لینتھی کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ان سے وہ فائدہ اٹھا سکے، شہباز شریف والے اور دوسرا حکومت بھی۔ لیکن اب وہ معاملہ جو ہے نا لینتھی کرنے کا پھر مقصد ہو جائے گا غلط، کیونکہ عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور عید کے بعد جو سپریم کورٹ نے ہر صورت میں اس کا فیصلہ کرنا ہے منحرف ارکان کا، اگر ایک ٹرم کے لیے بھی اگر منحرف ارکان جو ہیں اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو یعنی اس تمام جو باتیں میں نے بتائی ہیں، اس کا جو اگر آپ مختصراً اگر آپ پوچھیں تو میں ایک جملے میں جواب دوں گا کہ مجھے فی الحال حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے نظر نہیں آ رہے۔ یہ میں نے آپ کو مختلف تجزیہ دے دیا تمام باتوں کے اندر، تو لہٰذا دیکھیں جو میرا یہ تجزیہ ہے کہ وہ مجھے بنتے نظر نہیں آ رہے، حالات ان کے حق میں نہیں جا رہے۔
اچھا، دوسری جانب میں نے آپ کو گزشتہ کل بھی بتایا تھا کہ گزشتہ 2 دن سے جو پس پردہ معاملات ہو رہے تھے، عمران خان کے ساتھ کچھ بات کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ نے 2 معاملات جو ریپیئر کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے اوپر مغرب کی طرف سے ناراضگی ہوئی اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ سلسلہ نہ کیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ اب وہ دوبارہ معاملات، میں نے کل بتایا تھا کہ پروں پہ سے گرد چھاڑی جا رہی ہے، ان کے خلاف مقدمے، جعلی مقدمے بنائے جا رہے ہیں اور ساری چیزیں تیار ہوئی ہیں۔ تب اس کا آپ نے ثبوت دیکھ بھی لیا، مریم نواز نے کہہ دیا کہ جناب عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ ان کی ساری کیبنٹ کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو اب اور یہ بھی کہا گیا ہے اداروں سے، سارے جو ہے احکامات مریم نوازی دے رہی ہیں کہ ان کو پکڑا جائے، پکڑ کے لایا جائے اور بڑا بروٹلی ان کو کہا ہے کہ بروٹلی ان کے ساتھ جو ہے جس کو پکڑ کے لایا جائے نا، اسے کہتے ہیں نا بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا، پکڑتے ہوئے لے کے آنا، مارتے جوتے مارتے ہوئے، اس طرح کا یہ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے، اس طرح جو ان کی گرفتاری کی جائے، یہ باقاعدہ آرڈر ہے۔ اچھا، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ عمران خان کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ لوگ اسمبلی سے استعفیٰ مت دیں، عوام کے پاس جائیں، روڈوں پہ جائیں، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی لیکن استعفیٰ نہیں دیں۔ استعفیٰ نہ دینے کی جو میں نے وجوہات بتائی تھی نا، وہ یہی بتائی تھی کہ کم از کم جب یہ مجھے پتا تھا انہوں نے گرفتار کرنا ہے، میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کرنا ہے یہ، کیونکہ یہ تو بات ہو چکی ہے نا شہباز شریف صاحب کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان، اور نواز شریف اور زرداری کے درمیان، انہوں نے امریکہ کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب ہونا، امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ جناب عمران کو سزا دی جائے، مغرب نے ان کو کہا تھا ان کو سزا دی جائے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہماری بھی یہ خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں، لیکن اس میں کہ اب آپ نے ہماری مدد کرنی ہوگی۔ یعنی کس قسم کی مدد کرنی ہوگی؟ جیسے کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے یا دوسرے تیسرے، لمبی بات نہیں کروں گا، لوگوں کو ساری تاریخ کا پتہ ہے خود۔ تو اس طرح ان دونوں کی طرف سے، کس طرف سے؟ شہباز شریف کی، نواز شریف کی طرف سے اور زرداری کی طرف سے، یہ مغرب کو کہا گیا تھا کہ ہماری مدد کرنی ہے۔ تو اسی پس منظر کے اندر یہ خبریں مجھے پتہ تھی، اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، کم از کم ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ ارکان اسمبلی کا ایک تھوڑا سا شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت پروٹوکول ہوتا ہے۔ پولیس جسٹ لائک اے میڈیوکر پرسن نہیں کرے گی، لیکن وہ بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ ساری بھی صورتحال دیکھ رہی ہے، جو بات میں بتا رہا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی پتہ ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ قوم کو چاہیے کہ وہ عمران کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر قوم عمران کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پہ اگر یہ معاملہ ہوا تو یقیناً مجھے اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پھر ان کا ہی ساتھ دے گی، یعنی عوام کا ساتھ دے گی، ان کی طرف نہیں جائے گی۔ امریکہ کو جو دباؤ جہاں تک وہ برداشت کرنا تھا وہ کر کے، اور اس کے نتائج انہوں نے دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بہت سارے لوگ جو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ فوج کے خلاف لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں، بھائی دیکھیے ایک بات آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ عمران جو ہے فوج عمران کے خلاف، عمران فوج کے خلاف اگر ہوتی اور صرف فوج نے اگر عمران کا یہ کہ امریکہ کو اگر فالو کرنا ہوتا تو میرے بھائی جس وقت عمران خان نے نیو یارک کے اندر تقریر کی تھی، جب اسلام کے حوالے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو فند علما کر دیے، وہاں میں نے پہلے بتا چکا ہوں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، ان کی واپسی پاکستان پہنچنا ہی نہیں تھا انہوں نے، تو کس نے پھر پاکستان عمران خان کو بچایا؟ اللہ کے بعد ایسا ہی نہیں بچایا نا، فوج نے کہا تھا اور ان کو جناب طیارے کو واپس کرایا گیا، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور عمران خان کو بلایا گیا واپس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر فوج نہیں خلاف ہونا تو بعد میں بھی امریکہ نے ان کو کہا تھا ہٹا دو، ان کو ہٹا سکتے تھی، ٹھیک ہے نا، نہیں ہٹایا فوج نے۔ اس کے بعد اگر ہٹانا تھا فوج کا تو آپ کو پتہ ہے جس طرح امریکہ نے پورا دباؤ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ چین کے اولمپک میں جا رہے ہیں، ان کو نہ جانے دیا جائے، تو اس کے اوپر بھی اس وقت بھی ہٹا سکتی، اس وقت بھی فوج نے نہیں ہٹایا۔ دوسرے ایک دو تین معاملات آئے، ابھی کچھ سیکورٹی کے ایشو میں ہم نہیں ڈسکس کر رہا ہوں، ریڈ لائن لگ جاتی ہے ادھر، اس پر بھی بڑا زبردست چانس تھا میری ہٹانے کا، باجوہ عمران کو ہٹا سکے، نہیں ہٹایا، سمجھ گئے۔ پھر اس کے بعد ابھی جو روس کا معاملہ ہوا تو روس کے معاملے میں تو امریکہ کو، یہ فوج کو نہیں پتا تھا کہ یہ امریکہ کے خلاف ہے، اور جو خان صاحب نے اور مل کے دونوں نے کام کیا تھا، تو جب واپس ہو گیا تو اس وقت بھی موقع تھا، اس وقت ہی ہٹا دیتے، نہیں ہٹایا۔ میں نے ایک جو بات آپ سے کہی تھی، آپ ساری صورتحال کو نہیں سمجھ رہے، تھوڑا سا انتظار کریں، یہ ایک انجینئرڈ ایکٹ تھا، اس کے اندر آپ کی پوری سیاسی جماعتیں ملی ہوئی تھیں، اس میں آپ کی اسلامی جماعتیں ملی ہوئی تھیں جو امریکہ کی غلام ہیں، جو جا کے پیچھے پیچھے امریکن سے کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے واسطے ہمیں بھی ایک دفعہ آزمائیں۔ اس میں وہ آپ کی بیوروکریسی شامل تھی، اس میں آپ کے کچھ ججز شامل ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جرنل آپ کے پورے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا جرنل بھی بہت سارے بھاگ کے امریکہ کی طرف ہی جاتے ہیں، ججز تو جاتے ہیں، جرنل بھی جاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اسپیشلی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے نا باجوہ صاحب کے لیے، وہ درست نہیں ہے، مطلب آپ لوگوں کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ غلطی نظر ہوئی ہے، ٹریپ ہوئے ہیں، اور وہ ٹریپ اس لیے ہو گئے کہ ایک انجینئرڈ معاملہ۔ یار یہ مجھے آپ بتائیے، سپریم کورٹ کے معاملے پہ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ٹرمپ کے ساتھ سیم تو یہی ہوا تھا. دو کاؤنٹی سے اس کے جو تھے مسئلے پھنس گئے تھے, وہ سپریم کورٹ, اور آخر میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مانتے ہی نہیں اس چیز کو. نتیجہ کا ٹرمپ کی حکومت چلے گی. اس سے پہلے الگور اور بش کے درمیان کیا ہوا تھا؟ کس نے فیصلہ دیا؟ 100% جو ہے وہاں پہ الگور جیتا ہوا تھا. کس نے فیصلہ دیا تھا؟ سپریم کورٹ نے دیا تھا نا بش کو لانے میں. تو ذرا تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نا جذباتی نہ ہوا کریں. تھوڑا سا فیصلہ دیتے وقت کچھ تھوڑا سا تاریخ, انٹرنیشنل حوالے, بہت ساری چیزوں کو دیکھا کریں کہ جب بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں نا, جب کسی کو لانا پڑتا ہے, کسی کو ہرانا پڑتا ہے, تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو انگیج کر لیا جاتا ہے. عدالتوں کو یا کسی کو بیوروکریسی کو یا سیاسی جماعتوں کا یہ بہت بڑا ٹرائنگلر ہے. مطلب اس کے آگے پہلے تو ہمیشہ ہوتا تھا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کر لیا جاتا تھا. اس مرتبہ انہوں نے دیکھا, یہ بات انہوں نے دیکھ لی تھی. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بات امریکنز نے دیکھ لی تھی کہ عمران کے درمیان, باجوہ کے درمیان 1 پیج چل رہا ہے, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمیشہ امریکہ کس کو استعمال کرتا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کو. ذرا غور سے سنیں بات, آپ یہ دوسرے تجزیہ نگار کو چھوڑ دیں, وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن جو میں جانتا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. آپ کو میں یاد کرا رہا ہوں, ہمیشہ امریکہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے نا حکومتیں چینج کراتی تھی. لیکن امریکہ کو یہ پتا تھا, امریکہ نے پہلے کئی میسیج دیے, نہ جانے دو ان کو چین اور چائنا اولمپک میں, نہ جانے دو ان کو رشیا. لیکن امریکہ نے دیکھ لیا کہ یہ پیج نہیں ٹوٹ رہا, تو پھر یہ پیچھے سے کام شروع کر دیا گیا تھا. پاکستان کی عدلیہ کو ساتھ ملایا گیا, سیاسی جماعتیں تو آلریڈی تھیں ان کے ساتھ, مذہبی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کے آپ کی پوری بیوروکریسی کو ساتھ ملایا گیا. یہ بڑا مل ملا کے کام ڈالا گیا ہے, پھنسا دیا گیا ان کو قانونی طور پہ کہ اب دیکھا یہ اب 3 سرے ہو جائیں گے, سارا سب کچھ ہو جائے گا. تو پھر فوج کے اوپر پھر وہ آئین کی اور پاسداری اور سپریم کورٹ کے خلاف نہ جانا, وہ سارے معاملات جس کی میں تفصیل لے چکا ہوں, گھیر کے کام کرایا گیا. تو لہٰذا یہ ساری صورتحال ہے. تو اس کو تھوڑا سا دیکھیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, خان کے ساتھ کھڑے ہوں, خان کے ساتھ کھڑے ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ خان جو ہے آپ کا پاکستان کے لیے تبدیلی لائے گا, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن خدا کے واسطے آپ براہ راست پاکستان آرمی کو نہ کریں. آپ لوگوں کو نہیں پتہ, میں بہت ساری چیزیں نہیں بتاتا کہ کیا سوچ کے کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے. یہ باتیں میں نہیں کر سکتا, میں بس آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ دیکھتے جائیں آپ. اچھا, ساتھ میں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی یہ بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جناب ایک تو یہ سازش کر رہی ہے مریم کہ بھائی ان کو گرفتار کیا جائے. دوسرا ایک بات ہوئی تھی کہ چلیں بھائی ٹھیک ہے فوری طور پہ الیکشن کرا دیا. اب الیکشن کرانے کے لیے جب بات ہوئی تو آج آپ وہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک نیا تماشا چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ نہیں جناب, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم نے شماری وہ کروانا ہے. محکمہ شماریات نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں وہ حلقے بندی کرنی ہے, فلانا کرنا. بھائی تو حلقے بندی تو کاغذوں پہ بھی ہو سکتی ہے. بنیادی طور پر جو الیکشن کمیشن ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ اس مسئلے کو ٹالا جائے, اور بلکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ 2023 سے پہلے انتخاب جو ہیں نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو امپورٹڈ کی ہے, جو لائی گئی ہے باہر سے, الیکشن کمیشن اس کے بالکل ماتحت ہے. اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو جو عمران خان کہہ رہے ہیں. پہلے تو کہتے تھے, کوئی کہتے بھائی عمران خان الزام لگا رہے ہیں, تو اب یہ بات خود الیکشن کمیشن کی طرف سے بات سامنے آ گئی. بھائی حلقہ بندی تو کاغذوں پہ ہوتی ہے, کیا حلقہ بندی کیا انہوں نے جا کے روڈوں کے گھر پہ جا کے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے؟ اور حلقہ اگر ایمرجنسی کا ایسا مسئلہ ہو تو پرانی حلقہ بندیوں پر بھی انتخابات کرا سکتے ہیں اگر ملک کو اس قسم کے خطرات موجود ہوں, لاحق ہوں. تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو اس وقت پورا پارٹی بنا ہوا ہے اور یہ بالکل شہباز شریف کے جسے کہتے ہیں کہ نیچے کام کر رہا ہے. اس لیے اب عمران خان کو چاہیے کہ اس تمام صورتحال کو دیکھنے کے لیے جو بھی فوری طور پر فیصلہ کرنا ہے فیصلے کریں عید کے فوراً بعد, کیونکہ عید کے فوراً بعد ہو سکتا ہے بھیا عید سے اچھا ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ عید سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, لیکن شاید ہو سکتا ہے ایک شعبے میں مسئلہ نہ ہو. لیکن ان کی پھر یہ کوشش ہے اگر عید سے ایک آدھ دن پہلے اگر گرفتار نہ کر سکے تو عید کے فوراً بعد گرفتار کیا جائے. تو یہ سارے معاملات کو عمران خان کو دیکھ کے سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا. دوسرا, بلاول بھٹو نے حرف اٹھا لیا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ لیا جائے گا, کیونکہ مجھے بات یہ مغرب سے پتہ لگ گئی تھی. اور یہ کیوں لگی تھی آج میں ابھی بات کھول دیتا ہوں. یہ جان بوجھ کے لایا جا رہا تھا کیونکہ افغانستان والے جو ہے بلاول بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے. اسپیشلی بلاول بھٹو تو میں نام لے رہا ہوں, وہ پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ افغانستان کے اندر جتنے بھی معاملہ افغانستان کے اندر جتنا بھی معاملہ ہوا تھا اس کے اندر پیپلز پارٹی کا جو ہے ایک بہت بڑا کردار ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی زرداری صاحب کا کیا کردار تھا, جو ساری چیزیں تو جو ہے یہ ان کو پسند نہیں کرتے. اسی وجہ سے خاص طور پہ مغرب نے تاکہ وہ پاکستان سے مزید ان کے تعلقات خراب ہوں, افغانستان کے پاکستان کے اوپر مزید ایک اس کے گرد جس کہتے ہیں نا کہ ریاستی اور جو ہیں آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو, اور یہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے وہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے, اس کے درمیان دشمنیاں بڑھیں اور پھر وہ طالبان یا TTP کسی بھی طریقے سے پاکستان کے لیے ایک مسلسل ایک مشکلات کا باعث بنے, یہ سوچ کر جو ہے نا بنایا گیا تھا. تو بہرحال اسی پس منظر کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے
اٹھا لیا ہے وزیر خارجہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے لوگ، جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ کم از کم بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کوئی افغان وزیر خارجہ یا کوئی لیڈر بات کرے گا، یہ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے کر لیں تو نہیں، لیکن بہرحال جو میں نے ماضی دیکھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کرے گا۔ تو بہرحال اچھا، دوسری سب سے بڑی، چلو یہ تو کر لیا امریکہ نے اپنی دشمنی میں، لیکن کم از کم زرداری صاحب کو ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ خود ان کی پارٹی کا، وہ کہتے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب، تو وہ ان کے چیئرمین صاحب جو ہے وہ شہباز شریف کے نہیں کام کریں گے، یہ اندازہ لگے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین دوسری پارٹی کے ماتحت ہو کے کام کرے گا۔ دشمنی اور مفادات کی تکمیل اور اپنی کیسوں کو بچانے کی خاطر یہ لوگ کس قدر نیچا گر سکتے ہیں، جب آپ دیکھ لیں ساری چیئرمین شپ، سارا پروٹوکول سب ختم، پیپلز پارٹی کا چیئرمین شہباز شریف کے ماتحت کام کرے گا، بس آگے آپ خود سوچتے ہیں پھر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، دوسرا کل جو کچھ کراچی میں ہوا اس کا میں نے آپ کو بتا چکا تھا، اس حوالے سے چین بہت ناراض ہوا ہے، اور چین نے پہلی مرتبہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پاکستان ان چیزوں کو روکے ورنہ ان کی قیمت چکانی پڑے گی۔ شاید بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم بہت پہلے، جو آج سے تقریباً 15 سال 20 سال پہلے، جو مجھے میرے اخباری بیانات پڑھتے تھے جب میں اور بہت زیادہ سفارتکاری میں بھی ایکٹیو تھا، کچھ پاکستان کی سیاست میں بھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب یہ سی پیک کا معاملہ چلا تھا کہ سی پیک کی تیاری کے لیے پاکستان کو اور چین کو ایک جوائنٹ فورس جو ہے نا، ایک جوائنٹ وینچر بنانا چاہیے جو کہ باقاعدہ سی پیک کے اوپر آئے اور وہ اس کی وہ کرے، کیونکہ سی پیک کا صرف معاملہ وہ تو صرف پاکستان کا تو نہیں ہے، اس کے اندر چین کے بھی ہیں مفادات، بہرحال ہمارا مفاد زیادہ ہے، تو ہم نے اس پہ ایک مشورہ دیا تھا، لیکن بعد میں چونکہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومتیں چلتی رہیں تو انہوں نے نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید، اور ابھی بھی پھر بدنصیبی سے وہی حکومت آ گئی، لیکن عمران کے دور کے اندر اس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑ رہی تھی کہ عمران خان نے کہیں کسی حد تک قابو کر لیے تھے معاملات کو، لیکن اب معاملات کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارا جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے یہ سب کا سب جو ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور بعد میں بھی اس کے حوالے سے میں کئی جگہ کہتا رہا ہوں کہ سارا معاملہ جو ہے مغرب کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کو آپ بھول جائیں۔ بلوچ کا کوئی بلوچ، سارے تقریباً بلوچ میں پاکستان کے ساتھ ہیں، صرف چند بلوچ جن لوگوں کو، علیحدگی پسندوں کو امریکہ اور استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ چین ترقی نہ کرے، وہ چاہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات نہ ہوں، وہ لوگ جو ہیں سی پیک کو ناکام کرانے کے لیے کچھ بلوچ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید بلوچ ہیں بھی نہیں اور ان کو بلوچی زبان سکھائی گئی ہے، جیسا کہ دیکھیں نا داعش بنائی تھی ان لوگوں نے، کتنی گری کہاں کہاں انہوں نے بنائی، تو جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا، مطلب ہم اور آپ کام نہیں کر رہے، تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف، صرف بلوچستان کے خلاف سازش نہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا ان کو کے لیے، اس کے لیے کوئی بہت اہم بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر آئندہ اگر ایسے مزید اگر ہوئے تو پھر یہ بڑا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت تو شاید اس کو جتنی جلدی رخصت کر دیں تو وہ چین کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یہ تو ہو گئی آج۔ دوسری تھوڑا سا آپ کو میں انٹرنیشنل خبروں کا بتا دوں کہ امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ روس کو جو ہے بالکل اب دیوار سے لگا رہے ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ روس جو ہے کوئی بڑا حملہ کر دے، اور میں نے اب جو چیز نوٹ کی ہے مسلسل، کیونکہ میرا تو چیپٹر ہی یہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب جو لڑائی ہے نا وہ بلا شبہ جو ہے آپ روس اور نیٹو کے درمیان ہو رہی ہے، اور یوکرین کو تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پراکسیز ہے، یعنی یوکرین کے اندر بنیادی طور پہ اب لڑائی جو ہے وہ روس اور یوکرین کی، روس کی اور امریکہ کی ہو رہی ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس لڑائی کو ٹریگر کر رہے ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کر رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بائیڈن اور بورس جانسن، یہ دونوں کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ بڑھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ایک ہے مطلب دجالی قوتیں جو دنیا میں آبادی کو کم کرنا چاہتی ہیں، جو پہلے ویکسین لے کے آئیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے آئیں، اس میں شاید ان کو اتنی ہوئی کامیابی کافی تو ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو لوگ مر رہے ہیں ان کا آپ کو نہیں پتہ لگ رہا، کیونکہ بیسکلی جو میں بہت ڈھکے چل الفاظ میں بات کروں کہ میرے جو ساری دنیا کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں اس حوالے سے ویکسینائزیشن وغیرہ کے پروگرام کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویکسینیشن ہو گئی ہے ان کا آلریڈی جو ہے مطلب امیون سسٹم اتنا ڈاؤن، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو امیون سسٹم دیا ہے نا خدا نے، اس امیون سسٹم کو ویکسینیشن کے ذریعے انہوں نے متاثر کیا ہے، تو کوئی بھی بیماری، کسی بھی بیماری جو اس انسان کو لگے گی وہ اس کی قوت مدافعت خود بخود کم ہوگی، مطلب یہ ایک شیطانی پلان تھا کہ اگر کہیں نہ کہیں آبادی کو کم کیا جائے، تو اسی کے دوران یہ بھی تھا کہ قحط پھیلایا جائے، اسی کے دوران یہ بھی تھا کہ بڑی جنگیں بھی ہوں، تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا بائیڈن اور بورس جانسن کے، یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ جنگ کے ماحول کو کھڑا کر رہے ہیں اور جنگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اب کہنے میں کوئی شعور، مطلب کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں ہے
یا کوئی مجھے نہیں کہہ سکتے کہ میں شعوری طور پر میں کوئی بیوقوف انسان ہوں۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں یہ جب محسوس کر رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے اب بالکل صرف اللہ کی ذات اگر روک سکتی تو روک لے، ورنہ پیچھے انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، انہوں نے بالکل کیا کہتے ہیں روس کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو روس نے اپنے پہلے تو صرف بات کی تھی، لیکن اب اس نے اپنی جو آبدوز ہیں اس کے اوپر بھی وہ لگا دیے ہیں، نیوکلیر جو ہے ان کو آرسنلز لگا دیے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک بات ہے کہ طیب اردگان صاحب جو ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں اور وہ جا کے وہاں ملاقات کریں گے، کیونکہ شام کا کچھ مسئلہ ہے تھوڑا سا، اور 2-3 معاملات ہیں، اس سے بات کریں گے۔ لیکن ہاں، سعودی عرب پہ یاد آیا کہ اب نواز شریف صاحب سعودی عرب نہیں جا رہے کیونکہ مریم کو پاسپورٹ نہیں ملا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جا کے مریم کو اور شہباز شریف کو بڑی اہم بریفنگ کرنی تھی نواز شریف نے، لیکن اب وہ نہیں جا پا رہے، تو نواز شریف فی الحال نہیں جا رہے۔ تو بہرحال دیکھیں کیا کرتے ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کے کوئی شیطانی کرے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتری لے کے آئے۔ دنیا کے اندر اس وقت حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، چین اور تائیوان کا مسئلہ بھی بہت بگڑتا جا رہا ہے۔ ادھر جو آپ کے کم یونگ ہیں شمالی کوریا کے، انہوں نے بھی اپنے جناب میزائل بڑی تیزی سے، اتنی تیزی سے وہ اپنے ذخیرے بڑھا رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ہم تو سارے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں نا پاکستان کی خبروں کے اندر، لیکن جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کہیں، میں آخری وقت میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ہے یہ یہود و نصارہ کے حوالے سے، کہ یہ جب یہود ہوں گے، جو ان کو نصارہ جو نصرانی جس وقت آپ کے سامنے یہ لڑیں گے آپس میں، اور ان کو طاقت کی، مطلب میں ترجمہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ لوگ لڑیں گے آپس میں، اور لڑنے کے بعد ان کی طاقت ایک دوسرے کو دکھائیں گے، اور ان کی طاقت کا ایک دوسرے کو دکھانے کی وجہ سے یہ دنیا تباہ ہوگی، اور بہت سارے لوگ اس دنیا میں یعنی جو ہے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس وقت نیٹو کے اندر، اور جو کچھ رشیا کے اندر ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی مجھے وہی نظر آ رہا ہے کہ جو قرآن کی کسی ورس کے اندر لکھا ہے، اور خاص طور پہ ان کے بارے میں کہا ہے، یہی ایک دوسرے کو اب طاقت دکھا رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ گیہوں کے ساتھ گھن پسنے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر بھی۔ آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ رمضان کے مہینے میں دعا کریں اپنے لیے اور پاکستان کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس میں میں اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔